بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو ہے بچوں کو عربی سکھانے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں میڈم ماریہ اور میڈم خولا، جو کہ عرصہ 20 سال سے بچوں کو عربی سکھا رہی ہیں۔ خود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی عربی سکھائی ہے، اور پھر بہت سے بچوں کو آن لائن کلاسز لے رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے بچوں کو عربی سکھانے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گھروں میں اپنے بچوں کو عربی سکھائیں، یا ہم کسی بھی ٹیچر کو جب ہائر کریں تو اس میں ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھیں، بچوں کو کیسے بہتر سے بہتر انداز میں ہم عربی سکھا سکیں۔ تو اس حوالے سے جو کچھ مشاکل اور جو کچھ پریشانیاں سامنے آتی ہیں، اور بچے عربی نہیں سیکھ پاتے اور ان کو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے عربی سیکھنے میں، تو وہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو دیکھنا، تاکہ ہم بچوں کو عربی سکھا پائیں اور وہ قرآن کو سمجھ پائیں اور وہ عربی میں بات کر پائیں۔ تو آئیے اس حوالے سے میڈم ماریہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں جو بچے آن لائن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کیسے آپ ہینڈل کرتی ہیں اور کیسے ان کو عربی سکھاتی ہیں، اس حوالے سے کچھ ہمیں تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایسا ہے کہ جو بچے آن لائن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آن لائن اسکرین کے اوپر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی توجہ کو اپنی طرف رکھنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے میرے لیے۔ تو اس میں نے بہت ساری ٹیکنیکس اپنائی ہیں بچوں کے لیے، کہ بچوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں کنیکشن بناتی ہوں۔ بچے کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو ہم کتنا جانتے ہیں، بچے کے انٹرسٹ کو جاننا، بچے سے باتیں کرنا۔ جب بچے سے کنیکشن بن جاتا ہے، میں کلاس میں لیپ ٹاپ پڑھ لیتی ہوں تاکہ بچے سے 1 to 1 بات چیت کر سکوں۔ تو کیمرہ ہمارا آن ہوتا ہے، پھر بچے سے جب ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا، اور بچے کی انٹرسٹ کی باتیں میں ان سے کر رہی ہوتی ہوں۔ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، اصل میں کیا ہے کہ بچے جب پڑھنے آتے ہیں تو میرا بھی کچھ تجربہ ہے پڑھانے کا، لیکن کیا ہے کہ بچے گیم کھیل رہے ہیں، بچوں کا فوکس نہیں ہے پڑھائی پر، لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ نہیں رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اس کی پڑھائی کی طرف فوکس کرنا اور ان سے کنیکشن بنانا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ مطلب بچے تو نہیں چاہتے پڑھنا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ بچے پڑھیں، عربی سیکھیں، اور بچے کا بالکل دھیان نہیں ہوتا، تو بالکل ہم پڑھا نہیں سکتے، ان کو ناکام ہو جاتے ہیں اور بچے پھر ہٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی رزلٹ نہیں آیا، بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، تو اس میں آپ تعلق کیسے بناتے ہیں ان کے ساتھ؟ دراصل بچے جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ کوئی ہم نے بچوں کو کچھ پڑھانا نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ سوچ نکال دینا کہ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، ایک پڑھانے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لرننگ اور صرف آپ نے جو ہے انفارمیشن دینی ہے، اپنے بک کو فالو کرنا ہے۔ تو میرا جو کام ہوتا ہے نا، بچے کو پڑھانا نہیں ہوتا، وہ بچوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے بچوں کے ساتھ باتوں کو جو ہے نا، ان کو پھر انفارمیشن دینا کہ یہ عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں۔ بچہ بڑے شوق سے سنتا ہے یہ بات کہ اچھا یہ جو چیز میرے ہاتھ میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ بچے کو کوئی وہ نہیں ہوتا، سختی نہیں ہوتی کہ بچے نے جو ہے نا کچھ کھانا پینا نہیں ہے کلاس میں، بچے نے ایسے بیٹھنا ہے، بچے نے شرارت نہیں کرنی۔ بچہ جو کام کر رہا ہے نا، اس کے اندر انٹرسٹ لینا۔ جب ہم بچے کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں نا، بچے کی پرسنالٹی کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں، تو بچہ جو ہے ہمارے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کو مثال کے طور پر اینیملز اچھے لگتے ہیں، تو میرا جو سلیبس سٹارٹ ہوتا ہے وہ اینیمل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سٹارٹ ہی میں کہانیوں سے کرتی ہوں، جو کہانی بچے کو سناتی ہوں، اور کہانی اسی زبان میں سناتی ہوں جو بچہ جس لینگویج کو سمجھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں عربی میں سنانا شروع کر دوں، نہیں، کیونکہ بچہ بالکل نیا ہے، فرسٹ ٹائم آیا ہے میرے پاس۔ اس میں سے صرف جو ایک ووکیبلری ہے وہ میں نے الگ کر لی پہلے ہی، اور بچے جو ہے نا بڑے شوق سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اچھا مس اس کو کیا کہتے ہیں، میم اس کو کیا کہتے ہیں۔ وہ ساری پہلے ان سے انفارمیشن لی، بجائے اس کے کہ اپنی انفارمیشن ان کے اندر میں پہلے ڈالوں، پہلے میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، کچھ باتیں انہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس کو قطہ کہتے ہیں، زبردست، آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اس طرح کر کے جب ہم بچوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور کہانی بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو بچے کا بڑا ایک انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے، خود شوق سے پھر وہ خود شوق سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ایک ہی بک کو فالو کرنا بہت برا لگتا ہے۔ بچے کو ہم نے پڑھانا نہیں ہے۔ جب یہ مقصد ہوگا نا کہ بچے کے اندر، جو میرا مقصد ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر بچپن سے ہی قرآن کی محبت پیدا کی جائے۔ بچہ جب قرآن پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم عربی لینگویج کو قرآن سے جوڑ کے پڑھاتے ہیں، یعنی ایک دن میں نے اسٹوری سنا دی، اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو شوق کو ہم پیدا کرتے ہیں اس کے اندر،
اور اس سے باتیں کرتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ آ جاتی ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بک نہیں پڑھائی جا رہی, کوئی سلیبس نہیں ہے, اور کچھ پروگریس وہ ان کو تو ایسی نظر آتی ہے کہ وہ بک پڑھے گا, بھئی فلاں پیج پہنچ گیا, ابھی ایک چیپٹر ہو گیا, اب آدھی بک ہو گئی. ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پڑھ رہا ہے. جب آپ کسی بک کو فالو نہیں کریں گی اور اس کو کسی ایک سلیبس کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گی تو ماں باپ مطمئن نہیں ہوتے. ماں باپ کے ساتھ پہلے ہم میٹنگز کرتے ہیں, پہلے ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. پہلے ہمارا پورا انٹرویو ہوتا ہے, پورے 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. اس میں ہم یہ کلیئر کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ان کی چاہت کو دیکھتے ہیں. اگر تو ان کی چاہت اور میری چاہت میچ کرتی ہے, پہلے میں ان کو اپنی چاہت بتاتی ہوں کہ میرا یہ مقصد ہے پڑھانے کا. جب مقصد ان کو پتہ چلتا ہے تو اکثر ماں باپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ مقصد جو ہے نا بہت عظیم ہے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید بچوں کو سمجھ میں آئے. بچے جب قرآن پڑھنے کی ایج میں جائیں, 7 سال 8 سال کی عمر میں ہوں, ان کو پتہ ہو کہ سورۃ التین کے اندر تین کا کیا مطلب ہے, زیتون کا کیا مطلب ہے. تو بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں. جب وہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس پہ وہ پریشان نہیں ہوتے. لیکن کچھ ایسے مدرس بھی ہوتی ہیں جو نہیں, ان کو وہ پریشان رہتی ہیں. وہ بولتی ہیں کہ ہمارا آپ سلیبس کو فالو نہیں کر رہی ہیں, آپ اپنا جو ہے یہ نہیں کر رہی ہیں, وہ نہیں کر رہی ہیں. ان کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں. اگر تو وہ چل پاتے ہیں وہ چل لیتے ہیں, نہیں چل پاتے تو وہ پھر ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے, یعنی ہمارے مقصد سے میچ نہیں کرتا. میرا جو مقصد ہے نا اس سے مقصد میچ کرے گا تبھی میں بچوں کو لیتی ہوں, میں ایسے نہیں لیتی ہوں. فرق کیا آتا ہے اگر کسی سلیبس کو یا بک کو لے کر چلا جائے تو کیا بچوں کو وہ مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے؟ وہ بچے بور ہو جاتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ایک کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے, اب اس کا نہیں پڑھنے کو دل کر رہا ہے, آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا, میرے پاس اور آپشن ہونے چاہیے. میں نے اگر میں سلیبس کو فالو کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہوں. میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس بچے کو آج یہ پڑھا کر ہی یہاں سے بھیجوں. میرا مقصد پھر پڑھانا بن جاتا ہے, جبکہ پڑھانا مقصد نہیں ہے. بچے کو سیکھنا ہے, لرننگ کرنی ہے, لینگویج اس کو آنی چاہیے. اس کے لیے مجھے اگر میں کتاب کو فالو نہیں بھی کر رہی ہوں تب بھی بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے میرے سے, اس سے میں بات چیت کر رہی ہوں. یا میں نے سلیبس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ بچے کی یعنی ایک دن ہم نے اسٹوری پڑھی ہے, اگلے دن ہم قرآن مجید کا کچھ پڑھیں گے. اس میں ایکٹیویٹیز ہیں, بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بچہ خالی صرف بیٹھ کر اسکرین کو دیکھ کے پڑھنا نہیں چاہتا ہے. بچہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے, بچہ جو ہے نا لائنز لگاتا ہے, بچہ اس میں سرکل کرنا چاہتا ہے, بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بچے کو موقع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر اب دیکھیں الناس صورت ہے, اس میں سے الناس کو میں نے سرکل کر دیا. ٹھیک ہے, الناس کو میں نے پکچر کے تھرو بچوں کو دکھایا کہ الناس کسے کہتے ہیں. اب بچہ الناس ڈھونڈ رہا ہے, الناس کو سرکل کر رہا ہے, وہ اس میں انوالو ہو گیا میرے ساتھ نا. اگر ہم بچے کو صرف پڑھاتے ہیں نا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے اور میں صرف لیکچر دے رہی ہوں, بچہ بیٹھا ہوا صرف سن رہا ہے, تو بچہ نہیں پڑھ پاتا. بچے کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح بیٹھ کر جس طرح اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس طرح پڑھے, وہ نہیں سیکھ سکتا پھر. اس میں اب یہ ہے کہ بہت سارے والدین کافی سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, لوگ گرو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. بچے بھی بہت سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ والدین نے بچوں کو ٹیوشن بھیجا اور بچوں نے پڑھا اور بات ختم ہو گئی. لیکن اب بچے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. میرے پاس سوئٹزرلینڈ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتا ہوں. ان کے بچے 8 سے 10 سال کی عمر میں تھے. تو میں نے کہا اچھا قرآن نہیں پڑھانا چاہتے, اور مجھ سے رابطہ کیا ہے. تو میں نے کہا اچھا ذرا اور بتائیں اس بارے میں, قرآن کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ کہتے قرآن بچے پڑھتے ہیں, کھولتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے, ہم کیوں پڑھیں؟ ہم انگلش پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, ہم کہانی پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہم ہر جو چیز کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن قرآن تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, تو میں اس کو کیوں پڑھوں؟ تو وہ صاحب سمجھدار تھے, انہوں نے کہا مجھے بچوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی میں تو میں چاہتا ہوں بچے پہلے عربی سیکھیں. جب ان کو اتنی عربی آ جائے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, تب میں ان کو قرآن پڑھاؤں گا. تو ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ اویئرنیس کافی پھیلتی جا رہی ہے. تو والدین کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچے اس کو سمجھ کر پڑھیں, اور اکثر والدین کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ عربی انہیں جو ہے وہ زبردستی نہ سکھائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے مار پیٹ کے بچے کو کہیں گے نہیں کلاس لازمی لو. ہم چاہتے ہیں آپ کا ہمارا بچہ خوش آئے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ یعنی میرے خیال میں ہر انسان کی نیڈ ہے کنیکشن, اور بچوں کی سب سے زیادہ نیڈ کنیکشن ہی کی ہے, جو آپ نے ابھی بات کی کنیکشن کی. تو اس کنیکشن ہی کے تھرو ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں, ورنہ تو ہم صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس سکھانے میں ہم سلیبس بھی کور کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد سلیبس کور کرنا نہیں ہوتا. اب جیسے ایک 6 سال کا بچہ ہے, اس کے والدین نے اس کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ سعودی بچہ ہے, اس کے والدین نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے کہ ہر وقت گیمز کھیل رہا ہے, اسکول جاتے ہیں اس کے بعد آ کر گیمز ہی کھیل رہا ہے. اب اس کے بعد اس کو عربی کلاس لینی ہے, عربک سیکھنی ہے, UK میں رہا ہے, اس کو صرف انگلش آتی ہے, والدین کو بے شک عربی آتی ہے لیکن اس کو نہیں آتی. تو اب وہ کیا کر رہا ہے, کلاس میں آ کے وہ بور ہو رہا ہے.
اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی میں کیوں پڑھوں، میں کیا پڑھوں، والدین کی طرف سے سر پہ ڈنڈا ہے کہ آپ نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب یہاں پر میرا فرض بنتا ہے کہ میں سوچوں کہ میں اس کو کیسے اپنے ساتھ انوالو کر سکتی ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ کنیکشن بنا سکتی ہوں. تو اس بچے کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بڑا الگ رہا کہ بچے کو گیم پسند ہے فری فائر، اور مجھے تو گیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گیم کیا ہوتی ہے. لیکن جب میں نے اس کے بارے میں انٹرسٹ لیا کہ اچھا آپ یہ گیم کھیلتے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، اس نے بتایا اس میں اسکنز ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، مختلف چیزیں اس نے اس کی بتائیں، اور وہ اس چیز سے بہت خوش ہوا کہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. میری گیم میں میری ٹیچر انٹرسٹ لے رہی ہیں، ہر کوئی مجھے گیم کھیلنے پر ڈانٹتا ہے لیکن میری ٹیچر گیم میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. تو میں نے پھر اس کو گیم سے کنیکٹ کر کے ہی اس کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات پیدا کیے کہ اگر آپ کو یہ گیم عربی میں بنانی پڑے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ بہت سارے عربی لوگ کھیل رہے ہو تو آپ اس گیم کو کیسے کھیلو گے، تو اس لیے آپ کو عربی سیکھنا ضروری ہے. تو اس کے ذہن میں ایک مقصد بنا کہ اچھا میں نے یہ جو گیم کھیل رہا ہوں اس کو میں نے عربی میں کرنا ہے اور اس وجہ سے میں عربی سیکھ رہا ہوں. یہ ایک صرف سیشن کے لیے اس کا ذہن تھوڑا سا اس طرف آیا. اگلے سیشن میں پھر دوبارہ وہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا، میں کیوں پڑھوں، میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو. تو پھر دوبارہ میں نے اس کو گیم کی تھیم کے ساتھ جوڑ کر کچھ عربک کو سکھایا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے وہ ریلیکس ہو چلا گیا کہ اچھا اس ٹیچر کا اصل مقصد مجھے کوئی تنگ کرنا نہیں ہے، مجھے پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتی ہے. باتیں کرتے کرتے کچھ عربی سکھا دی، کچھ باتیں کرتے کرتے جو اس نے ریڈنگ سیکھنی ہے اس کو ریڈنگ کی طرف لے آئی. تھیم جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہو گئی، وہ بجائے اس کے کہ وہ میرے اسٹینڈرڈس پر آئے کہ بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ایسے ہو کے بیٹھے اور ایسے پڑھو، نہیں میں اس کے مطابق ہو گئی. اچھا آپ کو گیمس کی باتیں پسند ہے، ہم گیم سے بات شروع کر لیتے ہیں. تو یہ کنیکشن کی بات ہے. بالکل ایسے بچوں کی جو کھلونے ہوتے ہیں ان کے تھرو بچوں کو عربی سکھانا، اب بچوں کو اینیمل سکھانا ہے بجائے اس کے کہ آپ بک لے کر آؤ، بک سے آپ بتاؤ کہ یہ ہاذا طاووس یا ہذہ ببغاء، آپ ان کو پوچھا آپ کون کون سے ٹوائز ہیں، بچے اپنے ٹوائز لے کے آتے ہیں اور بڑی خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. اب ان کو انہیں کی میں اسی میں سے میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ کون کون سے اینیملز ہیں، قرآن میں کون سے اینیملز کا ذکر آیا ہے، اور پھر باڈی پارٹس بتانے ہیں. ان کی کوئی بچی تھی میرے پاس، اس کی میں نے گڑیا منگوا لی، اس گڑیا میں سے بتا رہی ہوں یہ اس کی آئیز ہیں، یہ اس کی نوز ہے، سب اس کو میں عربی میں بتا رہی ہوں. تو وہ بچے کے اندر جاتا ہے، وہ لرننگ وہ سیکھتا ہے، اس کو وہ نا اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا آج سیکھا ہے. یعنی اس کے لیے تو پھر یعنی ماں باپ سے کنیکشن ہونا بھی ضروری ہے. بالکل ایسا، تاکہ پہلے تو وہ اس چیز کو سمجھیں کہ پڑھنا جو ہے وہ بک لازمی نہیں ہے، اس میں بک ہو، سلیبس ہو، اور وہ اس کو ایک کتابوں جیسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یا ٹیوشن میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے وہ ایک ایک کر کے بک کو ختم کرے اور وہ اس کو عربی بولنا آ جائے. تو اس چیز کو پہلے ماں باپ کو سمجھنا ہوگا، جی تبھی آپ بچے کو چلا پائیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. تو اس میں ماں باپ بھی کیا اگر عربی بول سکتے ہیں گھروں میں بھی، کیا وہ سکھا سکتے ہیں بچوں کو؟ یعنی لازمی ہے کہ مطلب انہوں نے ٹیچر ہی ہائر کرنا ہے اور پھر ٹیچر کے ذریعے ہی کلاس ہوگی؟ وہ گھروں میں کیسے بچوں کو خود ماں باپ پڑھا سکتے ہیں؟ بچوں کو بھی ہم جب سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو میں بچوں سے کہتی ہوں آپ اپنی ماما سے یہ بات پوچھو عربی کے اندر نا. تو بچے وہ بات پوچھتے ہیں، اپنی ماما سے پوچھیں گے، بابا سے پوچھیں گے. ماں باپ یہ کر سکتے ہیں، بچوں کو کارڈس بنا کر آپ اپنا جو ہے نا دیواروں پر لگا دیں. ماں باپ خود اگر سیکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ پوری فیملی سیکھے. میں تو چاہتی ہوں بلکہ پوری فیملی عربی جب سیکھ رہی ہے نا، جب ایک پرپس بنایا کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے تو پوری فیملی سیکھ رہی ہو. اور پھر فیملی جو ہے نا وہ پھر جب فیملی سیکھتی ہے نا تو پھر اس کو یوز کرتے ہیں. ماں باپ اگر سیکھتے ہیں تو وہ پھر اگر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو وہ عربی کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں، وہ کارڈز لگا سکتے ہیں. وہ جو ہم ورڈز انگلش میں بولتے ہیں جیسے باتھ روم ہے اس کو حمام کر دیا، کچن کو آپ نے مطبخ کر دیا، روم کو آپ نے غرفہ کر دیا، اب آپ نے خود سے چینج کر دیا. بچہ جو ہے وہ خود بخود ہی عربی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. بچے کے لیے آسان ہوتا ہے. یعنی یہ زیادہ بہتر ہے کہ فیملی کے زیادہ تر ممبر اس میں شامل ہوں. یا اگر صرف والدین بھی سیکھتے ہیں تب بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے میرے پاس جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اپنے گھر میں پھر عربی کلچر کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ میرے سے عربی سیکھ رہی ہیں، اس کے بعد وہی جو ورڈ سیکھتی ہیں، وہ جو ووکیبلری سیکھتی ہیں، جو سینٹینسز سیکھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کرتی ہیں. ہم ویکلی ایک اسٹوری پڑھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ اسٹوری سناتی ہیں. ہر روز رات کو سونے سے پہلے وہ اسٹوری ریپیٹ کرتی ہیں. اب اس میں جو ووکیبلری آئی وہ لکھ کر، وہ بڑے بڑے ورڈز لکھ کر اپنے فریج پہ لگا دیتی ہیں، اپنے کچن میں لگا دیتی ہیں تاکہ بچوں کی نظر پڑتی رہے. پھر اس کے بعد وہ کارٹونز عربی میں دکھاتی ہیں بچوں کو، کیونکہ ہم انہیں عربی مواد دے رہے ہیں کہ عربی میں یہ چیزیں ہیں، آپ ان کو سنیں گے، آپ لیکچر سنیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ سٹوریز پڑھیں. اس سے عربی سیکھی جاتی ہے. تو ان کے پاس پورا ایک پلان آ جاتا ہے کہ اچھا ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے سکھا سکتے ہیں. تو لسننگ عربک میں بہت ضروری ہے. تو جب وہ گھر میں کارٹون الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ آپ انگلش کارٹون نہیں دیکھنے، پھر ہم جب ہم ایک لرننگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں تب ہم خود بخود ہی
उस प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं अपने साथ, यानी खुशबू जो है वो खुद ब खुद ही दूसरों तक पहुंचती है उस चीज़ की। तो जब स्टूडेंट पढ़ रही हैं जो मेरी, मैं हैरान होती हूँ कि उनके घर वाले माशाल्लाह इतना इंप्रूव करते जा रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अब शुरू किया था उन्होंने 5 मिनट से कि हमने 5 मिनट सिर्फ अरबी बोलनी है। देखने में बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन वो कहती पहले दिन हम सभी चुप थे कि हम क्या अरबी बोले यहाँ पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो चैलेंज उन्होंने बढ़ाते चले गए और अरबी उसमें बोलना शुरू की, चाहे थोड़ी थोड़ी आती है जितनी भी आती है, लेकिन स्टार्ट शुरू की तो वो माशाल्लाह बच्चों के लिए भी नॉर्मल हो गया। फिर आधा घंटा, अब जाहिर बात है बच्चों का वैसे इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आज का माहौल ऐसा नहीं है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट आसानी से बना देंगे। आप भी अरबी सीखो और हम भी अरबी सीख रहे हैं, आप किताबें पढ़ो, आप टीचर के पास पढ़ो और अरबी सीखो, नहीं, उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपको जितनी आपके दिल में उसकी विजन की अहमियत है ना कि भाई अरबी सीखना क्यों ज़रूरी है, उतना खुद ब खुद ही आप अपने बच्चों में उसको फिर उतार सकते हैं। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जब हम मुसलसल सीख रहे होते हैं, हम उसको फिर अप्लाई भी करते जाते हैं कि हमने अपने बच्चों को अरबिक सिखानी है। अच्छा, इसमें एक बड़ी जो एक मसला आता है कि बच्चे कुछ अरसा सीखते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये अक्सर ये देखने में आया है कि 3 महीने क्लास हुई या 6 महीने क्लास हुई, उसके बाद फिर क्लास ख़त्म हो गई। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों लोग पढ़ना, उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं रहती उसके अंदर? क्या उनका विजन इतना क्लियर नहीं होता या कोई और मसाइल सामने आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि उनका एक तो विजन क्लियर नहीं होता, उनको पता नहीं होता, क्योंकि ये एक लॉन्ग विजन है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने सीखे और आपको अरबी आ गई और आपको कुरान समझ में आने लग गया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 2 साल से 1.5 साल से, वो इतनी उनको अरबी आ गई है कि क़ससुन नबीयीन हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनका जो मैं होमवर्क देती हूँ वो क़ससुन नबीयीन में जो वाक़या हम पढ़ रहे होते हैं वही वाक़या मैं कहती हूँ आपने घर में रीड करना है। कुरान मजीद की सूरत नूह का मैंने उनको कहा कि आपने पढ़ना है। अब जब वो वाक़या पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, लेकिन जब तक माँ बाप ये समझते नहीं है ना कि ये एक लंबा एक काम है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में, साल में या 6 महीने में आप कुछ वोकेबलरी सीख लेते हैं, आप कुछ जुमले सेंटेंसेस बातचीत करना सीख लेते हैं। आपने किसी ख़ास पर्पज़ के लिए सीखनी है कि मैंने जॉब के लिए सीखनी है, एग्ज़ाम्स के लिए अक्सर बच्चे करते हैं। जी बिल्कुल, एग्ज़ाम्स के लिए बच्चा करते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। हर इंसान का एक पर्पज़ होता है, पर्पज़ जितना मजबूत होगा, विजन जितना क्लियर होगा, उतना लंबा टाइम बच्चे सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बच्चे जिन टीचर से सीख रहे हैं उन टीचर्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, पेरेंट्स कनेक्शन नहीं बना पाते, फिर उन टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जब चीज़ें क्लियर होती हैं, जब डिस्कशंस होती हैं, यानी एक बच्चे का मकसद ही सिर्फ एग्ज़ाम देना है और हमारा फोकस है स्पोकन अरबिक पे, तो वो बच्चा नहीं हमारे साथ चल सकेगा, वो 2-3 महीने में चला जाएगा। लेकिन एक बच्चे का फोकस ही नहीं है कि उसने किताब ख़त्म करनी है या उसने एग्ज़ाम देना है, उसका है फोकस कि उसने स्पोकन अरबिक सीखनी है, उसने अरबियों के साथ जाके बात करनी है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चे हर मुल्क से आ रहे हैं, यमन से भी हैं, सूडान से भी हैं, मिस्र से भी हैं, तो उसको इतनी अरबी चाहिए कि वो उनके साथ बात कर सके। अब अगर टीचर सिर्फ किताब ख़त्म करवाएगी और उसको ये नहीं बताएगी कि आपने इसको बोलना कैसे है, जब तक किताब पढ़ रहे हैं तब तक हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, हम स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है उसमें हम वीकली एक दिन बैठकर आराम से बातचीत करते हैं। हर क्लास में हमारा असल फोकस होता है कि हमने बोलना है, तो फिर वो चलते हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि रिज़ल्ट आ रहा है, बच्चे इतना कुछ बोल पा रहे हैं, अरबिक में बातचीत कर रहे हैं। जब वो टीचर से बात कर रहे हैं तो वो अपने दोस्त से भी बात कर सकते हैं। अपनी जो स्कूल में सऊदी टीचर हैं, जो कुरान की टीचर सारी सऊदी होती हैं स्कूल में, अगर वो उसको अपना बात समझा पा रहे हैं बच्चे, तो वो उनको खुद ब खुद ही एक अचीवमेंट का एहसास होता है। जब वो अपने अरबी के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं तो उन्हें एहसास होता है अच्छा हाँ, हम जो सीख रहे हैं वो फ़ायदेमंद है, और फिर वो उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं, 1.5 साल 2 साल और इससे भी ज़्यादा। इतने अरसे में फिर वो इतने हो जाते हैं कि वो अपना काम खुद ब खुद ही, अपनी किताबें पढ़ना, अपने कार्टून्स देख के उसको समझना, कन्वर्सेशन में लेकर आना, ये चीज़ें उनके लिए फिर आम सी बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो इसमें अच्छा, एक तो हो गया कि बच्चे की जो दिलचस्पी है, एक तो उससे आप उसको रिलेट कर पाएँ और उसके साथ उसके जो शौक़ हैं उसके हवाले से बातचीत हो, एक तो ये हो गया भाई उसके साथ ताल्लुक़ बनाने में। अच्छा, एक और मैंने आपसे सुना था कि स्टोरी आप सुनाती हैं, स्टोरी पर कुछ काम कर रही हैं, कुछ आपका इस हवाले से चैनल भी है एक।
ہاں اسٹوریز بالکل اسٹوریز بہت اسٹوریز زیادہ کیسے مدد کرتی ہیں عربی سیکھنے میں؟ بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس میں اسٹوریز بہت ہیلپ کرتی ہیں. اسٹوریز شارٹ بھی ہوتی ہیں اور انٹرٹیننگ ہوتی ہیں, اس میں پکچرز ہوتی ہیں. اب ہم اسٹوری کو صرف پڑھتے نہیں ہیں, اس کی پکچر کو دیکھتے ہیں کہ اچھا پکچر میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, حدیث شجرہ ہذا بیت, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ہم اس میں کریٹیو کویسچن کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس خطہ کا کیا بنے گا اینڈ میں. اچھا کنیکٹ کرتا ہے کہ اچھا میں صرف پڑھ نہیں رہا ہوں بلکہ اچھا یہاں پر ایک خطہ ہے, اس کو امیجینیشن میں لے کر آتا ہے اور سوچتا ہے اچھا اس کا کیا بنے گا اینڈ میں, کیا یہ سو بھی پائے گی یا نہیں. خطہ کو سونا تھا اور وہ سو نہیں سک رہی تھی, سب اس کو تنگ کر رہے تھے. تو اس طریقے سے جب ہم ویکلی ایک اسٹوری ایڈ کرتے ہیں, یعنی ہر لینگویج میں اسٹوریز کا ایک بڑا اہم کردار ہے. آپ کو انگلش لینگویج سیکھنی ہے, اس میں اسٹوریز کا بڑا اہم کردار ہے. عربی میں بھی اسی طریقے سے اسٹوریز کا بڑا اہم کردار ہے. تو عربک کو سیکھنے کے لیے اسٹوریز مختلف چھوٹے چھوٹے وربس کے ساتھ جب ہم بچے کو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اسے سینٹینسز بنوا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے انوالو ہو رہا ہوتا ہے, اس میں وہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس طریقے سے جلدی لرن کر جاتا ہے, جلدی سیکھ جاتا ہے. اس میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوریز کے اندر نا بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں, ورب افعال بہت سارے ہوتے ہیں, اور بچہ پورا پورا اس میں انوالو ہوا ہوتا ہے. ہم جو اگر کوئی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک اسپیشل ایک ٹاپک کے اوپر بات چل رہی ہے, کسی العربی بن دی اولادنا ہے یا العربی بن دیک ہے, اس میں ٹاپک کو ہم کور کر رہے ہیں, صرف اس ٹاپک میں اسی سے ریلیٹڈ ورڈز آ رہے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ وربز آ رہے ہیں. تو اسٹوری کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اسٹوری کے اندر مختلف افعال اور مختلف اسماء آتے ہیں جس سے بچہ انٹرسٹ لیتا ہے, اور اس میں یعنی لرننگ ہوتی تبھی جب ہم پورے کے پورے انوالو ہوتے ہیں اس میں, جب اس کو ہم سن رہے ہیں, امیجن کر رہے ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, تصویروں کے تھرو ہمارے اندر جا رہی ہے, تو پھر اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو ہم یاد کریں. فرسٹ ڈے سے ہی جب میں نے بچوں کو اسٹوریز پڑھانا شروع کی تو لڑکیاں تھیں, یہ ٹین ایجرز لڑکیاں, تو ان کو مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. بچہ جو ہے نا پکچرز کے تھرو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, بہت ساری ویکیبلری اس کو ویسے ہی پتہ ہوتی ہے پہلے سے ہی. یعنی عربی لینگویج چونکہ دراصل ہماری اپنی زبان ہے, ہم مسلمان ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کو بہت ساری باتیں آتی ہیں, تو وہ بس ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں آتی. جب ہم اسٹوری پڑھتے ہیں نا تو اس اسٹوری کے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے ساری آ رہی ہے, ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے کہانی میں نا. اور پھر اسٹوری ہوتی ہے چھوٹی, وہ فوراً سے ختم ہو جاتی ہے ایک ہی ہمارے 40 منٹ کے سیشن کے اندر. تو ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ویکلی ہم ایک اسٹوری ختم کر رہے ہیں. تو وہ یعنی انسان کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ میں نے کتنی ساری اسٹوریز پڑھ لی ہیں نا عربی کے اندر. ورنہ تو نارملی تو بک جو ختم کرنی پڑتی ہے اس کو تو پورا 2 مہینے لگ جاتے ہیں بک ختم ہوتے ہوتے, پھر بچوں کا احساس ہوتا ہے میں نے بک ختم کر لی ہے. تو اسٹوریز بہت ہی زبردست ایک طریقہ ہے بچوں کو لینگویج سکھانے کا, جس میں ہمیں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کرنا پڑتا. صحیح. تو یہ جو ساری آپ کی کوششیں ہیں مختلف طریقوں سے جو آپ عربی سکھانے کی کر رہے ہیں, تو اس میں مطلب کامیابی بھی آپ کو حاصل ہوئی ہے؟ کچھ بچے ایسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے جو قرآن مجید کو سمجھنے لگ گئے ہوں, یا جو حدیث کو سمجھنے لگ گئے ہوں, یا عربی گھروں میں انہوں نے بول چال شروع کر دی ہو, ایسا بھی مطلب ہوا ہے اب تک؟ ہاں بالکل. جب بچے پڑھتے ہیں, مسلسل پڑھتے ہیں, 1 سال 1.5 سال 2 سال کا وقت گزارتے ہیں ہمارے ساتھ, تو پھر وہ ماشاءاللہ یعنی ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں خود بخود ہی ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم قصص النبیین سے شروع کرتے ہیں, تو قصص النبیین جب ختم ہوگی تو ایک بہت بڑی کتاب ہے جو ہم نے کتاب کو ختم کیا, پوری باقاعدہ کتاب ہے, عربک بک پڑھی ہے انہوں نے, تو اب وہ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نے اتنی ساری اسٹوریز پڑھی ہیں تو اب اپنے آن پہ ہم نے ہوم ورک میں دے دیتے ہیں, آپ نے اسٹوری خود پڑھنی ہے, اب وہ خود پڑھ سکتے ہیں. کارٹونز دیکھ رہے ہیں ہم, تو اس میں سے بہت سارے سینٹینسز وہ خود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, آپس میں بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کارٹونز دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سن کر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا جب ہم یہ بولتے ہیں تو اس کو اتنی تیزی سے بول رہے ہیں, اس کو اس طریقے سے بول رہے ہیں, تو اس کو وہ پراپر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کو پڑھنا, اور اس میں اور کیا چیزیں یعنی معاون بنتی ہیں جو ہم جس سے بچہ عربی جلدی سیکھ پاتا ہے پڑھنے کے علاوہ؟ یعنی ہم سننے کی طرف چلے جائیں تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بچوں کو سناتے ہوں؟ جی جی بالکل, ایسے کارٹونس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو اسپیشل لرننگ عربی لینگویج کو وہ سکھا رہے ہیں اس میں نا, تو وہ بھی اسٹوریز ہوتی ہیں, وہ بھی اسٹوریز کے تھرو ہی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر تھوڑا سا ہائی لیول پر جا کر نارملی جو عربی کارٹون ہے, جو ہمارے پرانے کارٹون ہیں, تاریخی کارٹونس, وہ بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور بچہ بڑے شوق سے ان کو دیکھتا ہے, مطلب ان کو سمجھ آتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ, یعنی کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ہم ایکسپلین کرتے ہیں, کچھ یعنی وہ اسٹوری کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. ہاں بالکل ایسے. جی
تو یعنی سننے میں یعنی وہ قصص ہو گئے، مختلف سٹوریز ہو گئیں، ایسا ہی ہے. اور پڑھنے میں اور اسی طریقے سے بولنے میں سینٹینسز ساتھ ساتھ بلواتے ہیں، ساتھ ساتھ. یعنی جیسے اسٹوری پڑھی ہے نا، اس میں ہم نے ایک سینٹینس پڑھا جو کہ کسی اور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب وہی ورب میں اپنے لیے یوز کروں گی، ٹھیک ہے نا، اپنے بچے کے بارے میں، اپنے بارے میں وہ ساری خواتین بول رہی ہوں گی. تو وہ اسٹوری پڑھنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ اسٹوری صرف ہم نے پڑھی ہے، بلکہ اسٹوری کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک اسٹوری اپنے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک اپنے بارے میں اسٹوری کریٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کتنا عرصہ لگتا ہے اس میں کہ ایک بچہ جو ہے وہ عربی سیکھ پاتا ہے؟ لانگ ٹرم گول ہے یہ. اچھا. اس میں ہم یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. سال 2 سال لگ جاتے ہیں. علم کا کوئی حد نہیں ہے، علم کا کوئی، میں خود آج تک سیکھ رہی ہوں. اتنا تو ہو کہ وہ کچھ سمجھنے لگ جائے، کچھ دیکھیں بیسک جو ہے وہ تو سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں، بالکل سٹارٹ سے ہی. جتنا ہم کور کرتے جاتے ہیں اتنا وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. 1.5-2 سال کے بعد بچہ آرام سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچے صرف عربیوں کے ساتھ انوالو نہیں ہے، صرف ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں. جو بچے عربیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ بہت جلدی شروع کر دیتے ہیں. جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے پاس عربی لوگ ہیں، وہ 6 منتھس کے بعد ہی ان کا ایک اچھا امپروومنٹ نظر آتی ہے کہ وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ کو 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگتا ہے کہ آپ اس کو بول چال میں لے کر آئیں. جی، آج کی ہماری گفتگو تھی بچوں کو عربی کیسے سکھائیں، اور عربی کے حوالے سے کچھ مشورے تھے. اور یہ خولا بہن اور ماریہ جو میڈم عربی سکھاتی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، بچے کیسے عربی جلدی سیکھ پاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی سیکھنے اور قرآن کو سیکھنے اور حدیث کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.